کہ حضرت جندہ بن زمرہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہ رہے تھے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ان کی طبیعت شدید علیل تھی۔ لوگوں نے انہیں چارپائی کے اوپر بستر کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر لے کر چلنے لگے، تو ابھی مکہ مکرمہ کے قریب ہی تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن وصال سے پہلے حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور وہ دعا کے کلمات بڑے حسین تھے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے، اور میں تیرے رسول کے ہاتھ پر ان چیزوں کی بیعت کرتا ہوں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے۔ اور یہ کلمات ارشاد فرما کر وہ دنیا سے وصال کر گئے۔ اب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کے وصال کو دیکھا، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاش یہ یہاں سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے، یہ ہجرت کا سفر ان کا مکمل ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اگر وہ ہجرت کے مقام پر نہ بھی پہنچے، اگر وہ رستے کے اندر ہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہجرت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس نے جس نیت جس ارادے سے وہ نکلا ہے اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی نیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب کسی نیکی کی نیت کرتا ہے تو جو ہی وہ نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اگر نیکی کرتا ہے تو سوچنے سے ہی، نیت کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے یقیناً بہت سارے لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں گے، جو ہی ارادہ کیا، دل کے اندر نیت کی، نیت کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، یعنی حج کر لیا، حج کے لیے پہنچ گیا، عمرہ کر لیا یا دیگر نیک اعمال کر لیے، قربانی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر، یعنی اس کا جو اجر بنتا ہے اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا کر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں رحمت للعالمین نبی کا فرمان سنیے اور جھوم جائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف گناہ۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی، نیت کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی، گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ نہیں لکھا گیا، اور نیکی کرنے پر اللہ نے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کیا، لیکن گناہ ہوا ہم سے، لغزش سرزش ہوئی، تو رحمت للعالمین نبی کے صدقے سے رب کائنات نے 10 گنا یا 700 گنا تک اللہ نے گناہ پر عذاب یا گناہ نہیں لکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ پر صرف ایک ہی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک قحط زدہ علاقے کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال گزرا، ایک طرف وہ قحط زدہ علاقہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی پہاڑی اسے نظر آئی، تو اس کے دل کے اندر اس نے یہ نیت کی کہ کاش میرے پاس یہ پہاڑی جتنا جو ہے وہ گندم میرے پاس ہوتا، اتنا رزق میرے پاس ہوتا، یہ جو جتنے لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہیں
میں سارا پہاڑی جتنا گندم جو ہے ان لوگوں کو صدقہ کر دیتا۔ اس نے دل کے اندر یہ نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو حکم دیا کہ جا کر اس کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اس پہاڑ جتنی گندم کو صدقہ کرنے کی نیت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی گندم صدقہ کرنے کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرما دیا۔ صرف نیت کرنے سے ہی اللہ نے اجر عطا کر دیا۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو ہر عمل کے لیے خالص کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلتا ہے، حج کرنے کی نیت لے کر دل سے نکلتا ہے، تو فرمایا اگر وہ حج کرنے کے لیے نہ پہنچ سکے، رستے کے اندر ہی اس کی موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک حج کرنے والوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کی نیت سے یہاں سے جاتا ہے لیکن رستے کے اندر موت آ جاتی ہے، عمرہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، قیامت تک عمرہ کرنے والوں میں اسے شامل کر دیتا ہے۔ لہٰذا نیت اپنی جب خالص ہوتی ہے، ہم کسی بھی رستے پر کسی بھی مقام پر ہم جب چلتے ہیں، ہماری اگر نیت ٹھیک ہو، نیت درست ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر دین سیکھنے کے لیے ہو ہجرت تب بھی اس کے اندر برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے، اسے بھی جو ہے وہ ہجرت قرار دیا گیا۔ فرمایا اگر کوئی شخص رزق حلال کی تلاش کے اندر اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہجرت کرنے والوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، دین کی ضرورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، دین کی بھلائی کے لیے ہجرت کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن وہ اللہ سے اس طرح سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کے درجات کو اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا کہ اس شخص کے جو دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہے، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان صرف اور صرف درجہ نبوت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اللہ انہیں اتنا بلند درجہ عطا فرمائے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف اور صرف درجہ نبوت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اللہ اسے اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرات وقار، چونکہ آج کا یہ خطبہ جمعہ اس جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر میرا آخری خطبہ جمعہ ہے، یہاں پر آنا بھی باعث برکت باعث رحمت تھا، یہاں سے جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگا۔ آج بھی مجھے یاد ہے 19 جنوری 2018 کے اندر جب میں یہاں پہلے خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ تقریباً 7.5 سال کا دورانیہ بن جاتا ہے۔ 7.5 سال یہاں بے شمار ہم نے کام کیے ہیں۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ وقت جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح گزرا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ یہاں پر پہلے خطبہ جمعہ دیا جا رہا تھا اور آج آخری خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں آنا وہ بھی ہجرت تھی، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا۔ آپ ارد گرد دیکھیں تمام مساجد کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، کوئی قریب سے کوئی دور سے ہجرت کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، سارے اپنی فیملی، برادری، کنبے، قبیلے سب کو چھوڑ کر وہ دین کی خدمت کے لیے وہ آتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فروغ دین اسلام۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ اس پر یہ ہجرت کا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اگر نیت صرف پیسہ کمانا ہو، شہرت کمانا ہو، تو پھر کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں 2018 کے اندر جب میں آیا تو میں ایک مریض تھا۔ میرے بہت کم قریبی لوگ یہ بات جانتے ہیں، میں نے ہر بندے کو یہ بتائی نہیں، نہ ہمارا وہ رونے والا مزاج ہے کہ ہر بندے کو بتایا جائے کہ ہم جو ہے وہ کس تکلیف سے گزر کے آئے ہیں۔ کچھ قریبی لوگ، یا جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، خلیل شاہ صاحب ہیں، یا بٹ صاحب، یا حافظ اسحاق صاحب، یا قریبی جتنے بھی لوگ تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ میں 2016-17 کے اندر کینسر کا مریض رہا، اور 2018 کے اندر اس مرض سے جب شفا ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کیمو تھراپی بھی ہوئی، ریڈیشنیں بھی ہوئیں، اور ان کے اثرات ظاہر ہے کہ جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ 2018 کے اندر جب صحتیابی ملی تو میں نے خلیل شاہ صاحب سے رابطہ کیا کہ کہیں اگر جمعہ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کسی مسجد میں اگر جگہ ہو تو بتائیے گا۔ خلیل شاہ صاحب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، لیکن
اللہ तबारक व तआला उम्र हिजरी अता फरमाए अल्लामा सैयद अताउल्लाह शाह साहब को, कि उनके साथ भी वो कहीं सवाबा में एक महफ़िल के लिए तशरीफ़ लेकर गए, तो मैंने उनके साथ भी ज़िक्र किया, तो उन्होंने शाह साहब के साथ जो है वो तज़किरा किया, तो इनको याद आ गई, फिर मेरे साथ रब्ता हुआ, मैं यहाँ पे आया। तो उस वक़्त चूँकि नया एक मर्ज़ से मैं निकला था, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से खिताबत के मनसब पर अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ाइज़ हूँ, और 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किए जा रहा हूँ, दौरान तालिब इल्मी से ही अल्लाह के फ़ज़ल से। 2014, 2015 और 2016 का अरसा जो है ये मेरा खारिया के अंदर एक जामे मस्जिद थी, जामे मस्जिद सखी खारिया के अंदर, वहाँ पर गुजरा, और बड़े अच्छे लोग थे वो भी, वहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह के फ़ज़ल से दीन का काम किया। आज भी वो लोग वाबस्ता हैं, आज भी वहाँ बेशुमार उलमा खुतबा मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों की वाबस्तगी हो जाती है वो याद रखते हैं मसाइल के लिए। आज भी वो लोग जो हैं वो गाहे बगाहे रब्ता करते हैं, कभी मेरा चक्कर लगे तो मैं जो है वो मुलाकात का शर्फ हासिल करता हूँ, कभी वो आते हैं तो उनसे जो है वो मुलाकात हो जाती है, तो ये तसलसल जो है वो बना रहता है। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मेरा सबसे बड़ा जो मसला था वो था मेरा लबे का मसला। जब रेडिएशनें लगती हैं, और ख़ास करके मुंह के हिस्से के ऊपर, गले के ऊपर जब रेडिएशनें लगती हैं, तो मुंह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पर एक लबलबा बनने का अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला बनाया है, जो ऑटोमेटिकली हमारी ज़ुबान खुश्क नहीं होती, तर हो जाती है। हम ज़ुबान पर कोई भी चीज़ रखते हैं, हमारी ज़ुबान से ऑटोमेटिकली पानी के अज्जा निकलते हैं, और उसको जो है वो फौरी तौर पर तर कर देते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसका बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन रेडिएशनों की वजह से वो शदीद मुतासर हुआ। शायद इब्तदा में सुनने वालों को ये याद हो कि यहाँ पर पानी का गिलास भी मैंने रखा होता था। इसहाक़ साहब को गुजारिश की थी कि आपने यहाँ पे पानी का गिलास जो है वो रखना है। बयान के दौरान 2-3 बार पानी पीना पड़ता था, इसलिए कि ज़ुबान खुश्क हो जाती थी। अब जब बंदा इस फील्ड के अंदर आता है तो दीन सिखाने से ज़्यादा बंदे को खुद दीन समझ में आ जाता है, सिखाने से ज़्यादा बंदा खुद सीखता है। हमारी फील्ड के अंदर उलमा कहते हैं कि अगर तुमने किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है, तुम वो चीज़ सिखाना शुरू कर दो। अगर तुम अरबी सीखना चाहते हो तो अरबी सिखाना शुरू कर दो। अगर तुम सर्फ, नहव, मंतिक अगर सीखना चाहते हो तो सिखाना शुरू कर दो। तफसीर कुरान सीखना चाहते हो, सिखाना शुरू कर दो। हदीस सीखना चाहते हो, सिखाना शुरू कर दो। क्यों सिखाने के लिए जितनी रिसर्च की जाती है, पूरा हफ्ता रिसर्च की जाती, और ख़ास करके उस बीमारी के दौरान मेरे दिमाग पर जो है वो बहुत ज़्यादा असर हुआ, मेरी यादाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हुई। हालांकि अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसी जहानत अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई थी कि एक बार कोई बात सुनी जाती तो वो बात सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहती थी। लेकिन उस बीमारी के असरात की वजह से ये मामलात हुए। फिर जो है वो पूरा हफ्ता मेहनत करके तकरीर को तैयार किया जाता, याद करता रहा, मेहनत करता रहा, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी से भी जो है वो रिकवरी अता फरमाई। यहाँ जामे मस्जिद हाजा के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तदरीस का सिलसिला आज भी जो है वो जारी सारी है, वो जारी सारी रखा। बच्चों को यहाँ पर खड़े करके उनको नमाज़ें पढ़ाई, उनको कुरान मजीद की तालीम दी, उन्हें जहाँ तक मुमकिन था नात ख़ानी जो है वो सिखाने की कोशिश की, दीगर जो है वो उनको दीनी मसाइल, शरई मसाइल सिखाने की कोशिश की। जितने नौजवान हमारे साथ चले, जितने बुज़ुर्गों ने हमारे साथ ताउन किया, हर एक जो है वो मेरे ज़हन के अंदर नक्श है। अगर मेरे ज़हन में ना भी नक्श हो, कोई चीज़ ना भी याद हो, तो जिस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए उन्होंने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस मस्जिद के साथ ताउन किया है या बंदा नाचीज़ के साथ ताउन किया है, वो अल्लाह तबारक व तआला हर एक के नामों को भी जानता है, उनकी नीयतों को भी जानता है। और जितने भी नौजवान हैं, मस्जिद में कभी सफाई करनी होती है तो वो नौजवान जो है वो यहाँ पर आ जाते। मुझे याद है कि जो है वो मिलकर सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। रमज़ान मुबारक के महीने में यहाँ पर दस्तरखान जब बिछाए जाते थे, अफ्तारी का अहतमाम होता था, तो सारे नौजवान, शानी भाई, ये दीगर दोस्त ये बैठे हुए हैं तमाम माशाल्लाह, ये कदीर भाई वगैरह, ये सारे माशाल्लाह मिलकर जो है वो उसके अंदर हमेशा ताउन करते। और इसी तरह जब यहाँ पर फैमिली रिहाइश हुई, फैमिली लेकर आया, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ताउन किया हर हवाले से। ख़ास करके मैं यहाँ पर तज़किरा करना चाहूँगा लाला जी रियासत अली साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। हर महाज पर वो बंदा जो है वो हमारे साथ खड़ा रहा। उनसे कोई दुनियावी मनफ़ात कभी हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है वो थोड़े अरसे के बाद उनकी कॉल आती थी और वो पूछते थे, शाह जी हुक्म करो, क्या चाहिए जी, हुक्म करो, बताएं, ईद आ गई बताएं। मैंने कभी भी जो है वो उनसे कोई दुनियावी मनफ़ात, दीनी जो है वो बहुत सारी उन्होंने जो है वो मावनतें की हैं। मस्जिद के हवाले से उनसे बहुत सारे हमने गुजारिशें की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े फ़राख दिली के साथ उन्होंने जो है वो कदम उठाए। और ख़ास करके चूँकि दीनी लिटरेचर के अतबार से मुझे किताबों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरे पास जितनी भी किताबें हैं, आधी से ज़्यादा किताबें जो है वो लाला जी रियासत अली साहब की जो है वो दी हुई हैं। वो अल्लाह ताला उनको उसका सदका जारिया का अजर व सवाब अता फरमाए। उन्होंने जो है वो काविश की, यहाँ से लाहौर हम बाकायदा गए और मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह तनवीर साहब भी साथ थे।
اور ان کے صاحبزادے ندیم صاحب بھی ساتھ تھے. پورا رستہ کوئی ہمیں بور نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام صدقات جاریہ کا اجر عظیم نصیب فرمائے. دیگر جتنے لوگ ہمارے ساتھ رہے، ہم نے جہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں بچوں کے لیے کمپٹیشن وہ سائیکل والا سٹارٹ کیا تھا، جو بچے نمازیں جو ہے وہ مکمل پڑھیں گے ان کو سائیکل دی جائے گی، اس حوالے سے تمام اہل محلہ نے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا. اور پھر آخر میں سائیکل کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ بن گیا. وہ حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، بعض نے کہا جی ان کی بعض نمازوں میں غیر حاضریاں ہیں. تو میں نے مشورہ کیا ساتھیوں سے، مرزا محمود جراد صاحب تشریف فرما ہیں، میں نے کہا جی اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ان کی جو ہے حافظ صاحب بھی ہیں، یہ تو ان کا پلس پوائنٹ ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ پرچیاں ڈال دیتے ہیں جس کے نام کا نکل آیا. تو سب احباب نے اس کی تائید کی تو ہم نے پرچیاں ڈال دیں اور نام جو ہے وہ حافظ صاحب کا ہی نکل آیا. اب دوسرے جو لڑکا تھا عبداللہ طالب، اس کی بھی حاضریاں مکمل تھی. باقی دوستوں نے کہا جی شانی بھائی وغیرہ نے نہیں جی ان کا حق بنتا تھا، اس بچے کا حق بنتا تھا، لیکن انہوں نے پھر کوشش کی، کاوش کی اور اپنی طرف سے ایک سائیکل جو ہے وہ لے کر دے دی. تو دونوں بچوں کو الحمدللہ وہ سائیکلیں مل گئیں. تو اس حوالے سے بھی جو کاوشیں تھیں، یہ جو ایک بہترین جو ہے وہ زندگی کا یادگار لمحہ تھا. آج بھی وہ تصویریں کبھی کبھی گوگل ہمیں واپس میموری یاد کرواتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. دیگر میں اگر نام لے لے کر ایک ایک بندے کا ذکر کروں تو میرے خیال میں شاید سب کے نام میں لے بھی نہ سکوں. کس کس شخص نے کس کس محاذ پر ہمارا ساتھ دیا، کس کس محاذ پر کون کون شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا. یہ ڈاکٹر شبیر صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے بڑی جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. دیگر جو ہے وہ جتنے بٹ صاحب تشریف فرما ہے، مرزا محمود جراد صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جتنے بزرگ ہیں، یہ ارشد صاحب تشریف فرما ہیں، صابر صاحب ہیں، جتنے بھی یہ بزرگ ہیں، اگر ایک ایک خالد صاحب، دیگر جتنے بھی غلام رسول صاحب، شاہد امین صاحب، جس کا بھی نام لیا جائے، میرے خیال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے فراخ دلی کے ساتھ کہیں بھی انہیں کوئی کام کہا گیا ہو تو انہوں نے جو ہے وہ فراخ دلی سے فوری طور پر ہاں میں ہاں نہ ملائی ہو. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بڑا اچھا اور پیارا آپ تمام احباب کے ساتھ وقت گزرا، لیکن یہ ساری محبتیں، اس میں کوئی نہ میرا ذاتی مفاد تھا نہ آپ کا ذاتی مفاد تھا، نہ میں نے آپ کی کوئی زمین میں کوئی ہمارے ساتھ کوئی حصہ ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میرا آپ کے ساتھ جو پیار ہے، جو محبت ہے، یا آپ کی میرے ساتھ جو شفقت ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے رضا کی اہمیت کتنی ہے، اس محبت کی اہمیت کتنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سنیے اور جھوم جائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی بندہ مومن سے محبت کرتا ہے، فرمایا اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دوں گا. صرف اللہ کے لیے محبت ہو تو. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر بھیجا، انسانی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رستے کے اندر اسے بٹھا دیا. اور اس فرشتے نے اس شخص سے سوال کیا جو دوسری بستی کے اندر دوسرے کسی شخص سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، مسلمان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے سوال کیا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، جاننے والا ہے، فلاں بستی کے اندر رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا بھئی تم نے اس سے کچھ لینا ہے یا کچھ دینا ہے، کوئی احسان تھا، اس کا بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں کوئی احسان نہیں، کوئی بدلہ نہیں، میں تو بس اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اب فرشتے نے اسے جواب دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح تو اس بندے سے، اس بستی میں رہنے والے بندے سے بغیر کسی وجہ کے بے لوث محبت کرتا ہے، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے اسے خبر دے دو کہ جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی تجھ سے ویسے ہی محبت فرماتا ہے. لہٰذا مجھ سے پہلے بھی بے شمار علماء کرام یہاں پر آئے، تشریف لے کر گئے، بعد میں بھی آئیں گے. جس طرح آپ احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا انتظامیہ کے ساتھ، جس طرح آپ نے جو ہے وہ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ آپ چلتے رہے، میں امید کروں گا کہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ مستقبل میں بھی آپ جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آخر میں یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر
دوران خطابت یہ 5 سال 7 سال 7.5 سال کے عرصے کے اندر اگر مجھ بندہ ناچیز سے دوران خطابت کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ میرا کوئی بھی کبھی بھی ایسا مقصد نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے میں کسی کی کوئی دل آزاری کروں۔ اگر انتظامیہ کے حوالے سے کبھی بات کی تو یہاں کی انتظامیہ نہیں، اوورآل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہمارا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ گونجتا ہے۔ یہاں 4 دیواروں کے اندر ہی یہ بات جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں یہ بند نہیں رہتی، پوری دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے، تو ہمارے مطمع نظر جو ہے وہ پوری دنیا ہوتی ہے۔ تو کبھی انتظامیہ کے بارے میں، اہل محلہ کے بارے میں، یا دیگر بعض اوقات شادیوں کے بارے میں، اصلاحی تربیتی کلمات کے حوالے سے سخت کلمات بھی جو ہے وہ جذبات خطابت کے اندر بندہ کہہ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو اگر کوئی بات اس طرح کی ناگوار گزری ہو تو میں دلی طور پر اس سے معذرت کرتا ہوں۔ میرا کوئی بھی مقصد کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کسی کی دل آزاری ہو، ہمارا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ صحیح انداز میں پہنچا سکیں، اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی ہو، کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو دل میں نہ رکھیے گا۔ اگر میرے بارے میں کسی کا کوئی ایسا کوئی حق ہوا ہو تو میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عید کے تیسرے دن کتنے بجے تک قربانی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس دفعہ بیرون ملک میں 1 دن پہلے ہے جی جی، اور وہ ہمیں قربانی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بھی شامل کرو، لیکن ہم ادھر دوسرے دن کرتے ہیں وہ قربانی، تو وہ تو ظاہر ان کا تیسرا دن ہو گیا۔ جی جی، تو پھر ہمیں کتنے ٹائم پر وہ قربانی ادا دینی چاہیے؟ پچھلے جمعے کو میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر بیرون ممالک میں کوئی ہمارے عزیز ہوں تو ان کی قربانی کا حصہ یہاں پر شامل کیا ہو، تو وہاں اگر 1 دن پہلے قربانی ہو رہی ہے تو یہاں تو ظاہر ہے 1 دن پہلے قربانی تو نہیں ہوگی، قربانی اس پر 1 دن پہلے واجب ہوگی، لیکن چونکہ 3 دن ہیں ہمارے پاس تو دوسرا دن جس دن یہاں بھی عید ہے وہاں بھی عید ہے، اس دن کے اندر اگر قربانی کی جائے گی تو اس بندے کی قربانی ہوگی۔ اور تیسرے دن جو قربانی ہے وہ نماز عصر تک ہے، تیسرے دن کی شام تک جو ہے وہ قربانی ہے، تیسرے دن کی رات قربانی کے دن میں شامل نہیں ہے۔ 2 دن جو ہے وہ 10ویں اور 11واں دن جو ہے وہ شامل ہے، دن اور رات بھی۔ ویسے رات کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن دور حاضر میں چونکہ لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، مکروہ کی وجہ یہ تھی کہ کہیں کو کاٹنے میں جانور مسئلہ نہ ہو، تو اب چونکہ لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اگر دن کو قصاب جو ہے وہ 30,000 لیتا ہے تو رات کو وہ 10,000 میں جانور اتار دیتا ہے، تو لہٰذا اگر اس سہولت کے پیش نظر بھی کوئی رات کو قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن روشنی وغیرہ کا صحیح اہتمام ہو تو پہلی 2 دنوں کی راتیں بھی شامل ہو جائیں گی، لیکن تیسرے دن کا صرف دن جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عصر سے پہلے لیکن اس بندے کی جو قربانی ہے، جس جانور کے اندر اس بندے کا حصہ ہے، وہاں تیسرا دن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، اس علاقے کے اندر چوتھا دن آ گیا، اب اس بندے کی قربانی جو ہے وہ قضا ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس کی قضا قربانی یہاں ادا میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اگر ایسے کسی بندے کی قربانی ہو تو کوشش کریں کہ پہلے دن یا پھر دوسرے دن جو ہے وہ قربانی کر لی جائے تاکہ اس کی بھی ادا ہو جائے اور آپ کی بھی ادا ہو جائے۔ عصر کا ٹائم جو آپ مقرر کرتے ہیں یا عصر کے اذان ہو جاتی ہے وہ مقرر کرتے ہیں یا مغرب سے پہلے؟ مغرب سے پہلے عصر کا جو وقت ہے نا، اصل میں اگر ذبح پہلے ہو گیا ہے، گوشت بعد میں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ذبح پہلے ہونا چاہیے، ذبح ہو گیا ہے باقی گوشت بعد میں بن رہا ہے، کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ دوسرے دن کر لیا۔ اللہ عمل کی توفیق۔